اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات پر اور اس کی قدرت پر اور اس کی حکمت پر ایمان ہے تو یہ بڑی ہی بے حکمتی کی بات ہے کہ کوئی اپنے کسی شخص کو امتحان کے لیے کسی جگہ بھیج دے اور اس کو یہ نہ بتائے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں بھیج دیا اور اندھیرے میں چھوڑ دیا، بتایا کچھ نہیں کہ کیا کام حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تو یہ تو ایک طرح کا ظلم ہو۔ تو جب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی حکمت پر ایمان ہے، اس کی قدرت پر ایمان ہے، تو ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبروں کا راستہ اختیار کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں پیغمبروں پر ایمان بھی شامل ہے، اور اس آیت کریمہ نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ جہاں کہیں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر بھی ایمان داخل ہے۔ چنانچہ آپ ذرا اسی روشنی میں دوبارہ ان آیات کو پڑھیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ تو ملحد بے دین ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسرے اسی میں داخل ہیں وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ کیا فرق کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے ہیں کہ کچھ پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، پیغمبروں پر نہیں لاتے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض پیغمبروں پر لاتے ہیں، بعض پر نہیں لاتے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں۔ اس پر تبصرہ باری تعالیٰ نے کتنے زوردار الفاظ میں فرمایا، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر نہ لائے، یا کچھ رسولوں پر لائیں کچھ پر نہ لائیں، سب کافر ہیں حقا، صحیح معنی میں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے جن میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو منافق ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبروں پر نہیں رکھتے، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ ان سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافر حق صحیح معنی میں، اور کافروں کے لیے ہم نے ایک اہانت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عادت شریفہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب کافروں کا، ان کی بدعمالیوں کا اور ان کے برے انجام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ ہی ایمان لانے والوں کا، صحیح معنی میں مسلمانوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ان کے اجر کا اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پیچھے جو ہے کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، سارے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں کہ ایک پر ایمان لا رہے ایک پر نہ لائیں، تو أُولَٰئِكَ سَيُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر ان مومنوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مومن تسلیم فرمایا ہے اور ان کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے، ان سے بتقاضائے بشریت غلطیاں سرزد ہوں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا بھی ہے، ان پر رحم کرنے والا بھی ہے. تو باوجود غلطیوں کے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، استغفار اور توبہ سے کام لیں گے، اپنے کیے پر نادم ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ان کو معاف بھی فرمائے گا. اور صرف معاف ہی نہیں فرمائے گا، رحم بھی فرمائے گا. غفور کے تو معنی یہ ہے کہ ایک گناہ تھا اس کو معاف کر دیا، معاف کرنے سے وہ جو سزا تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن رحیم کے معنی یہ ہے کہ ان کو اپنے رحمت کا مورد بنا لینا. یہ مغفرت سے آگے کی چیز ہے کہ مغفرت تو ہو ہی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رحمت کا مورد بنائیں گے. رحمت کا مورد بنانے کا معنی یہ کہ اپنی طرف سے ان کو ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. وہ کیا رحمت کا معاملہ فرمائیں گے وہی بہتر جانتے ہیں. اور اس اجمال کے اندر بھی بڑا لطف ہے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا لہم الحسنی و زیادہ، کہ ان کو اچھی چیزیں بھی دیں گے اور کچھ اور بھی دیں گے. کچھ اور، یہ مبہم اور مجمل لفظ استعمال کر کے ایک اس کا اشتیاق پیدا کر دیا، اس کی طلب پیدا کر دی، بھائی کیا وہ اور چیز کیا ہوگی. تو اسی طریقے سے مغفرت کے ساتھ باری تعالیٰ اکثر و بیشتر رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ صرف تمہاری مغفرت ہی نہیں کریں گے کہ بھئی تمہارے گناہ معاف کر دیے، بلکہ رحمت بھی کریں گے. اب رحمت کیا کریں گے مغفرت کے بعد؟ کہ تمہیں مظہر بنائیں گے اپنی غفاری کا، اپنی ستاری کا، اپنے رحمان ہونے کا، اپنے پروردگار ہونے کا، اپنے تمہارے پالنے والا ہونے کا، اس کا مظہر بنائیں گے تمہیں. تو تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش ہوگی، تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور ہوں گی. تو یہ بڑی زبردست خوشخبری ہے کہ صرف غفور ہی نہیں ہے، رحیم بھی ہے. معاف ہی کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اوپر سے رحمت کرنے والے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اس کا مورد بننے کی توفیق عطا فرمائے.